حاضرین، بہت شکریہ یہ موقع دینے کا۔ اور آج جو ہم بات کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بات ہمیں ہر روز کرنی ہے اور ہر سطح پہ کرنی ہے۔ یہ جو بجٹ ہمارے سامنے آیا ہے، اس نے پاکستان کی جو اس وقت میں کہوں گا ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے، اس کو ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ جتنا بھی آپ اس پہ رنگ روغن کریں، آپ اس حقیقت کو اب نہیں چھپا سکتے کہ پاکستان ایک دوراہے پہ کھڑا ہے۔ پاکستان کی معیشت، پاکستان کا نظام حکومت ایک کھائی ہے۔ اب ہم اس کھائی میں گر چکے ہیں۔ دیکھیے، کچھ نمبر صرف ہم لے لیتے ہیں اور پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پچھلے 4 سال میں جو ہماری گروتھ ہوئی ہے جی ڈی پی کی، جس کو آپ شرح نمو کہہ لیجئے، وہ اوسطاً 4 سال کے عرصے میں 2.3% ہوئی ہے۔ اس دوران ہماری آبادی جو ہے 2.5% کے حساب سے بڑھی ہے، یعنی کہ ہم غریب تر ہوئے ہیں اس عرصے میں۔ اس عرصے میں اگر آپ دیکھیں، ہمارا جو ڈیٹ ہے، جو قرضہ ہے، نیشنل ڈیٹ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ 40 کھرب روپے بڑھا ہے۔ ان 4 سالوں میں اتنا قرضہ لیا گیا ہے جو پچھلے اس سے گزرے ہوئے جو 74 سال تھے تقریباً ان کے برابر ہے۔ ہم نے کوئی اپنے مجموعی قرضے میں تقریباً 100% کا اضافہ کر دیا ہے، جس کا نتیجہ اب یہ ہے کہ وفاقی حکومت کے جو خرچے ہیں، جو خرچہ کرتی ہے وفاقی حکومت، اس کا 37% صرف مارک اپ یا سود کی مد میں جاتا ہے۔ اور جب آپ یہ سود دے بیٹھتے ہیں، جب آپ اپنی دفاعی ضروریات کو پورا کر لیتے ہیں، تو وفاقی حکومت کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا دیگر کاموں کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے، معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اور تمام جو اخراجات ہیں حکومت کے، وہ پھر پورے کیے جاتے ہیں قرضہ لے کر۔ اور یہ وجہ ہے اس قرضے کی اتنی ایک خوفناک حد تک جو اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اب یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کو ہم اوپر کی ایک قسم کی آپ کہہ لیجئے وائٹ واش کرنے سے، لیپا پوٹی کرنے سے نہیں ٹھیک کر سکتے۔ یہ ایک سٹرکچرل ایک ایشو ہے۔ یہ اب آپ کی ریاست کی جو ساخت ہے اس میں داخل شدہ ایک تضاد ہے جو آ چکا ہے کہ وفاقی حکومت اب بالکل جامد ہو گئی ہے، قاصر ہو گئی ہے، سوائے اس کے کہ وہ قرضہ لے۔ اور جو اس سال ہر باب اپنایا گیا قرضے کے علاوہ، وہ یہ ہے کہ صوبوں سے پیسہ چھین لیا جائے۔ آپ جانتے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد اور جو نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ آیا 2010 میں، 97.5% ڈویزبل پول جو ہے، اس میں جو ٹیکس جمع ہوتے ہیں، اس کا 97.5% صوبوں میں بانٹا جاتا ہے، آبادی کے تناسب سے، رقبے کے تناسب سے، جو غربت کی صورتحال ہے اس کے تناسب سے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ صوبوں سے ہمیں پیسہ واپس لینا ہے، اور صوبوں کو یہ کہنا ہے کہ جو تم پیسہ خرچتے ہو ڈیولپمنٹ پہ، صحت پہ، تعلیم پہ، وہ کاٹو۔ دیکھیں، یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہنا کہ پی ایس ڈی پی کو روک دیا جائے یا پی ایس ڈی پی کو کم کر دیا جائے۔ اس کا ایک زندگی پہ، انسانوں کی زندگی پہ اثر ہوتا ہے۔ پاکستان اس وقت دنیا کے بدحال ترین ممالک میں ہے جب ہم صحت کو دیکھتے ہیں، جب ہم تعلیم کو دیکھتے ہیں۔ ہماری جو تعلیم کی صورتحال ہے، اس پہ جو خرچہ ہم کرتے ہیں، وہ 2017 کے اگر ہم ڈالر لیں تو اس حوالے سے $25 فی کس ہے جو تعلیم پہ خرچہ ہے ہمارا۔ اور اس کے مقابلے میں اگر آپ چین کو دیکھیں تو چین ہم سے 17 گنا زیادہ فی کس خرچہ کرتا ہے تعلیم پر، یعنی کہ ہمارا خرچہ اگر $25 فی کس ہے تو چین کا خرچہ $425 فی کس ہے۔ اسی طرح بھارت کا خرچہ ہم سے تقریباً 5 گنا زیادہ ہے، تقریباً $120 فی کس ہے۔ تو آپ کس طرح مسابقت کی دوڑ میں ساتھ دے سکیں گے ان ممالک کا جن کا آپ تصور کرتے ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ دوڑنا ہے؟ ویتنام کو آپ دیکھ لیجئے، وہ کیا کہاں جا رہا ہے۔ بلکہ اس سے بھی پیچھے جائیں، سن 94 میں ہماری جو ایکسپورٹس تھیں، جو برآمدات تھیں، وہ اور ویتنام کی برآمدات تقریباً برابر تھی۔ اور آج ہم اس تمام عرصے کے بعد، 30-32 سال کے بعد کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ کتنی ہیں؟ کبھی $20 بلین ہو جاتی ہیں، کبھی 25-26 ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہو گئی۔ ویتنام کی جو ہیں وہ $350 بلین سے تجاوز کر چکی ہیں۔ سن 94 میں ویتنام اور ہم ایک جگہ کھڑے تھے،
ہماری غربت، ہماری ایکسپورٹس، ہمارے تمام جو اعداد و شمار ہیں وہ ایک طرح کے تھے. اور اس 30-32 سال کے عرصے میں وہ کہاں گئے، ہم کہاں گئے. آج اگر ہم دیکھیں کہ ہماری جو انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی کا ریشو ہے، یعنی کہ کتنا اپنی جی ڈی پی کا حصہ ہم انویسٹمنٹ پہ لگاتے ہیں، یعنی کہ جو آئندہ کی ہماری پیداوار ہونی ہے اس کو بڑھاوا دینے کے لیے آج ہم کیا خرچہ کرتے ہیں، فیکٹریوں میں ہو، وہ انفراسٹرکچر پہ ہو، ہمارا انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو آج 14% ہے. اس کا مقابلہ آپ چین سے کریں تو وہ 40% سے زیادہ ہے، ویتنام سے کریں تو وہ 30% سے زیادہ ہے، بنگلہ دیش کا بھی 30% سے زیادہ ہے. تو جس بھی حوالے سے آپ دیکھیں ہماری جو معیشت ہے وہ اس وقت ایمرجنسی وارڈ میں ہے، آئی سی یو میں ہے. ہم نے اس کو اگر اس آئی سی یو سے نکالنا ہے، ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں بیٹھ کر کچھ بہت اہم آئینی اور سیاسی فیصلے کرنے ہوں گے. یہ آئینی اور سیاسی فیصلے ایک جبر کا نظام، ایک جھوٹ اور فریب پہ کھڑا نظام نہیں کر سکتا. یہاں یہ تصور کر لیا گیا کہ بس ایک ڈنڈے کی ضرورت ہے، ایس ایچ او کی ضرورت ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا. تو وہ تو آپ کو مل گیا وقت کہ 5واں بجٹ ہے جو اس وسطائی نظام نے پیش کیا ہے. 5 بجٹ کسی حکومت کو پیش کرنے کی مہلت شاید اس ملک کی تاریخ میں نہیں ملی، شاید کیا یقیناً نہیں ملی. جب 5 بجٹ پیش کر کے بھی آپ معیشت کو آئی سی یو سے باہر نہیں نکال سکے تو اب آپ کو سوچنا چاہیے، آپ کو دیکھنا چاہیے. جو آج اولے الامر بنے بیٹھے ہیں اپنے تئیں، ان کو سوچنا ہوگا کہ وہ اس ملک کو کہاں لے کر جا رہے ہیں. جو کچھ انہوں نے کیا، فراڈ کیا، الیکشن لوٹا، لوگوں کو اٹھایا، مارا پیٹا، اغوا کاری کی، الیکشن ہر سطح پہ لوٹے گئے. اس کے بعد آپ نے اس ملک کو دیا کیا؟ آج یہ کہا جاتا ہے کہ اب ہماری جو معاشی ترقی ہے وہ پتھر بیچ کر ہوگی. بلوچستان میں بڑا ریئر ارتھ منرل ہے، وہ ہم پیش کریں گے، دنیا کو لے کے جائیں گے اور اس سے ہماری فلاح ہوگی. اس سے زیادہ بیوقوفانہ کوئی سوچ ہو نہیں سکتی. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کوئی ملک ترقی نہیں کرتا پتھر بیچ کر. اس کو اکنامکس کی اصطلاح میں مفتاح صاحب بتائیں گے، ڈچ ڈیزیز کہتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ بیچنا شروع کر دیں وہ چیزیں جو اگتی ہیں یا جن کو آپ زمین سے نکالتے ہیں، تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پر آپ کا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے، وہ اوور ویلیو ہو جاتا ہے ایک طرح سے، کیونکہ آپ کو کچھ رقم آنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن اس اوور ویلیویشن کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو صنعت ہے، جہاں آپ کسی ہنر کے ذریعے کوئی چیز بناتے ہیں، جہاں آپ ہنرمندوں کو نوکری دیتے ہیں یا دینا چاہتے ہیں اور وہ چیز بنانا چاہتے ہیں جو اس میں ڈالے گئے ہنر کی وجہ سے دنیا میں بکے، تو وہ سب کچھ رک جاتا ہے کیونکہ آپ کا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ اوور ویلیو ہو جاتا ہے. آپ تو پتھر بیچ رہے ہیں، یا آپ تیل بھی بیچتے تو یہ ہوتا ہے. آج آپ نے دیکھا کہ تیل بیچنے والے ممالک کی کیا حالت ہے. آپ بڑے بڑے مینار تو کھڑے کر لیتے ہیں لیکن آپ کے اندر بطور معاشرہ مضبوطی پیدا نہیں ہوتی. آپ کی جو قوم ہے وہ یکجا نہیں ہوتی، اس کو تعلیم نہیں ملتی، اس کو وہ ویژن نہیں ملتا جس کی بنیاد پہ وہ اکٹھی کھڑی ہو اور مقابلہ کر سکے دنیا کا. ایران میں اور دیگر ممالک میں کیا فرق ہے؟ ایران ایک قوم ہے، اس کے اندر ایک ویژن ہے، اس نے اپنے لوگوں پر خرچہ کیا ہے. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کو فلاح کی جانب لے جائیں گے ریئر ارتھ منرل کوئی پتھر بیچ کر، تو آپ بے وقوف ہیں. خدا کے لیے اس بے وقوفی سے ہٹ جائیے، ایسا نہیں ہوگا. ایک ہی راستہ ہے آگے بڑھنے کا اور وہ یہ راستہ ہے کہ آپ اس ملک کے لوگوں کو انسان سمجھیں، ان پہ خرچہ کریں، ان کی صحت پہ خرچہ کریں، ان کی تعلیم پر خرچہ کریں. آج جو صحت پہ خرچہ ہے ہمارا وہ 0.8% ہے جی ڈی پی کا. یہ دنیا کے کم ترین خرچوں میں سے ہے. ہم بار بار کہتے ہیں 15 سال کی عمر کے 40% بچے جو ہیں وہ ذہنی اور جسمانی طور پہ سٹنٹڈ ہیں، یعنی کہ سکڑے ہوئے ہیں. ان کا دماغ اور ان کا جسم اب ان کو کبھی بھی مقابلے کی دوڑ میں جیتنے کا موقع نہیں دیں گے، کیونکہ آپ نے ان سے وہ موقع چھین لیا ہے. آپ نے ان کی زندگی کے پہلے 15 سالوں میں ان کو وہ خوراک نہیں دی، وہ نشو و نما نہیں دی جس کی بنیاد پہ وہ آگے بڑھ سکیں. 40% اپنی آبادی کو اگر آپ معذور کر رہے ہیں تو آپ ترقی نہیں کریں گے. آپ جتنے مرضی پتھر نکال لیں زمین سے اور وہ دنیا کے سامنے پیش کر دیں، نہیں ہوگا. یہ تاریخ اس کی گواہ ہے. انہی معاشروں نے ترقی کی ہے، وہی معاشرے معاشی طور پہ اور پھر عسکری طور پر مضبوط ہوئے ہیں جہاں انسان مضبوط تھا، جہاں انسان پہ خرچہ کیا گیا. جب آپ انسان پہ خرچہ نہیں کرتے تو آپ معاشرے کو، اپنی معیشت کو کمزور کرتے ہیں. اور آج ہم یہی کر رہے ہیں. ہم نے پچھلے 78 سال یہ کیا اور آج ہم اس کو اور زیادہ
میں کہوں گا وحشت کے ساتھ آگے بڑھانا چاہتے ہیں اس تباہ کن اسٹریٹجی کو، اس تباہ کن لائے عمل کو۔ آج ہم صوبوں کو کہہ رہے ہیں کہ روک دو صحت پہ خرچہ، روک دو تعلیم پہ خرچہ، جو پچھلے سال خرچ کیا تھا اس سال اس کو فریز کر دو، آگے نہیں تمہیں رقم ملے گی اس سے زیادہ، یا رقم ملے گی تو ہم تم سے واپس چھین لیں گے۔ تو یہ نہیں ہے آگے بڑھنے کا راستہ۔ ہمیں اب سوچنا ہے، بیٹھ کر بنیادی تبدیلیاں کرنی ہیں۔ ہم نے دنیا سے سیکھنا ہے، ویتنام نے کیا کیا، چین نے کیا کیا، کیسے انہوں نے اپنی معیشت کو بڑھاوا دیا۔ ایک بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ انہوں نے انسان کو مقدم رکھا، انہوں نے انسان پہ خرچہ کیا، انسان کی تعلیم پہ، انسان کی صحت پہ۔ پھر اس کے بعد بالکل اور پالیسیاں ہیں۔ آپ نے اپنی جو انرجی ہے، جو بجلی کی قیمت ہے، اس کو کم کرنا ہے۔ بنیادی غلطیاں ہوئی ہیں پچھلے 30-35 سالوں میں۔ ان غلطیاں کرنے والوں کو، یہ غلطیاں معصومانہ غلطیاں نہیں تھیں، یہ مجرمانہ غلطیاں تھیں، اور جنہوں نے وہ غلط پالیسیاں اپنائیں، وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو یا وہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہو، آج آپ نے پھر اقتدار ان کو دے دیا، عوام سے چھین کر۔ آپ نے ان لوگوں کو اقتدار دیا جو اصل مجرم ہیں، آج جس صورتحال سے ہم دوچار ہیں اس کے، ان کی برپا کردہ ہے۔ وہ ساہیوال میں لگا کوئلے سے چلنے والا پاور پلانٹ ہو، یا وہ آئی پی پی پالیسی ہو جو 94-95 میں نافذ کی گئی، اس ملک پر مسلط کی گئی، اس وقت بھی ہم میں سے کچھ لوگ جو موجود تھے، میں بطور وکیل اس وقت پی پی آئی بی کا لیگل ایڈوائزر تھا، اور میں جانتا ہوں سن 94 میں پی پی آئی بی کے اندر اضطراب تھا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ واپٹا کے لوگ، ممبران جو 30 سال سے اس تمام عمل کا حصہ تھے، بجلی بنانے کے عمل کا، وہ چیختے تھے، چلاتے تھے کہ آپ ملک کو ایک کھائی میں پھینک رہے ہیں، مت کیجئے یہ۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ بعد میں ہمیں پتا چلا، میں خود اس چیز کا گواہ ہوں کہ اس وقت آ کے لوگ روتے تھے۔ کونا مشق جو ہمارے انجینئر تھے، جو بجلی کے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، وہ آ کے کہتے تھے خدا کے لیے یہ مت کیجئے، آپ کیا کر رہے ہیں۔ اور ہم نے کیا، ہم نے دانستہ کیا، اس میں اربوں کھربوں روپے لوگوں نے بنائے، اس میں کٹ تھا، اس میں کمیشن تھا۔ ہم ایک لمحے کے لیے یہ نہیں بھولیں گے۔ بے وقوف ہے وہ دانشور جو کہتا ہے اس ملک کا مسئلہ کرپشن نہیں ہے، کرپشن کی بات کیوں کرتے ہو، کرپشن کرتی ہے پی ٹی آئی، کرپشن کی بات کرتا ہے عمران خان۔ نہیں، کرپشن تو حصہ نہیں ہے اس تباہی کا، کرپشن تو ہر ملک میں ہوتی ہے۔ بالکل یہ وہ سوچ ہے، یہ وہ جھوٹ ہے جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان میں جو جرائم ہوئے ہیں ان کو دبا دیا جائے، ان پہ پردہ ڈالا جائے۔ تو ہم نے یہ نہیں ہونے دینا۔ دیکھیے، اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں سچائی سے آگے بڑھنا ہوگا۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اس ملک کی جو ترتیب ہے، جو اس ملک کو جس طریقے سے ہم نے قائم کیا ہوا ہے، اس میں کیا وہ غلطیاں ہیں جن کو ہم نے دور کرنا ہے، کیسے ہم نے ریاست اور عوام کے بیچ جو خلا پیدا کر دیا گیا ہے اس خلا کو دور کرنا ہے۔ صرف تب آپ بلوچستان کو، خیبر پختونخوا کو، گلگت بلتستان کو، آزاد کشمیر کو، پنجاب کو، سندھ کو، سب کو اکٹھا کر سکیں گے۔ آپ جبر کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے، الیکشن لوٹ کر، مصنوعی حکومتیں بنا کر یہ نہیں کر سکیں گے۔ آپ نے یہ بہت کر لیا، آپ نے لوگوں پر گولیاں چلائی ہیں، اپنے لوگوں پر گولیاں چلائی ہیں۔ آزاد کشمیر میں جو آپ نے کیا ہے ان حالیہ دنوں میں، وہ شرمناک ہے۔ ہمارے 78 سال کے بیانیے کو آپ نے خاک میں ملا دیا۔ آج مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر میں کیا فرق نظر آتا ہے دنیا کو؟ آپ نے اس فرق کو مٹا دیا۔ آپ نے کہا ہم بھی اتنے ہی جابر ہیں جتنے وہ جابر ہیں۔ آپ نے جو گلگت بلتستان میں کیا، آپ نے وہی کیا جو 8 فروری 2024 کو آپ نے پورے ملک میں کیا تھا۔ اس طرح نہیں بنتے عمرانی معاہدے، اس طرح نہیں ہوتی آئینی تبدیلیاں۔ آپ کہتے ہیں ہم آئین کو تبدیل کریں گے، 28ویں ترمیم لائیں گے، اور اسی طرح لائیں گے جیسے 26ویں اور 27ویں ترمیم لائے، جھوٹ کے ذریعے، فریب کے ذریعے۔ آئین کسی بھی قوم کے ضمیر کی آواز ہوا کرتا ہے، تب اس کو آئین مانا جاتا ہے۔ آئین مسلط نہیں ہوتا، آئین تب بنتا ہے جو پوری قوم اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے۔ آپ یہ نہیں کر رہے، آپ ایک مصنوعی آئین اس ملک پر، اس قوم پر نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کہتے ہیں لوکل گورنمنٹس کو ہم توانا کریں گے، ٹھیک ہے، بیٹھے ہمارے ساتھ، کوئی اس کا مخالف نہیں ہے۔ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹس آگے بڑھنے کا ایک بہت اہم راستہ ہے۔ لوکل گورنمنٹس یا جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کو آپ فعال کریں، ان کو طاقت دیں، ان کو ٹیکس اکٹھا کرنے کی طاقت دیں، تاکہ یہ جو ایک خسارہ ہے وفاقی حکومت کا، اور یہ جو آپ صوبائی حکومتوں سے اب پیسہ مانگ رہے ہیں تعلیم اور صحت کو کم کر کے، اس سے ہم ہٹ سکیں، ہم اس کا کوئی حل نکال سکیں۔ تو ایک بہت گہرا حل ہوگا۔ یہ صرف بجٹ میں آپ نے کہا ہم نے جی زمین کی خرید و فروخت پہ ٹیکس کم کر دیا ہے، اب ملک دوڑے گا، اس سے بڑی کوئی بے وقوفی ہو سکتی ہے؟
ہم نے عمرہ کی جو پاکستان سے باہر جائیدادیں ہیں ان پہ ٹیکس ختم کر دیا ہے، اب امیر بہت خوش ہوں گے۔ ہم نے فرسٹ کلاس اور بزنس کلاس ٹکٹ پہ ٹیکس ختم کر دیا ہے، اب جو امریکہ جانا چاہتا ہے اس کا ٹکٹ بزنس کلاس کا 3 لاکھ روپے سستا ہو گیا۔ یہ ہے آگے بڑھنے کا راستہ کہ آپ بزنس کلاس کا ٹکٹ سستا کر دیں، آپ کے زمین میں پیسہ ڈال دو۔ ہم تو سوچ رہے تھے کہ پیسہ آپ نے ڈالنا ہے معیشت کے اس حصے میں جو ہنر جو ہے وہ کار فرما ہوتا ہے، کوئی انجینئرنگ، کوئی ٹیکنالوجی، کوئی اے آئی۔ تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ کیا منصوبہ بندی ہے آپ کی؟ ایک شرمناک بجٹ ہے جو ہمارے سامنے آیا ہے، اس کا مقصد سوائے اس کے کچھ بھی نہیں کہ کسی طرح لٹکے رہو، اقتدار کے ساتھ چمٹے رہو اور عوام کو اور دنیا کو اور IMF کو کہتے رہو کہ سب اچھا ہے۔ کوئی بھی بے وقوف نہیں بن رہا، سب اچھا نہیں ہے۔ IMF کو بھی یہ پتا ہے، ورلڈ بینک کہتا ہے آپ کی آبادی کا 40% سے زیادہ خط غربت سے نیچے ہے، غربت کی لکیر سے نیچے ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں 40 نہیں، 29.8% ہے۔ چلے 29.8% آپ کا دیا ہوا ہندسہ مان لیتے ہیں، یہ شرم کا مقام ہے۔ اس تمام عرصے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی آبادی کے 1/3 حصے کو وہ غربت دی ہے جو ایبسلیوٹ غربت ہے، جو انسانیت کی سطح سے نیچے لے جاتی ہے ایک انسان کو اگر وہ اس غربت کی سطح پہ ہو۔ تو یہاں ہم آج کھڑے ہیں۔ کس طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب اچھا ہے؟ ہمیں فلاں نے تھپکی لگا دی، فلاں نے کہا تم بہت عظیم ہو تو سب اچھا ہو گیا۔ وہ 30% تو عظمت کے مزے نہیں لوٹ رہے، وہ 30% جن کو آپ نے، یا 40% ورلڈ بینک کو اگر مانا جائے، جن کو آپ نے خط غربت سے نیچے پھینک دیا۔ اور یہ نمبر بہت کم ہو گیا تھا، یہ نمبر آج سے کچھ سال پہلے یہ 20% سے نیچے آ گیا تھا۔ ہماری غربت میں بتدریج پچھلے ان سالوں میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی، اور یہ اضافہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آج بے روزگاری، آپ کے اپنے جو اینول جو سروے ہے آپ کا، وہ کہتا ہے جی بے روزگاری 7% سے تجاوز کر گئی ہے، اور یہ پورا فگر ہے، مرد عورت ہر عمر کے لوگ۔ جو یوتھ ہے 30 سال سے نیچے، ان کی بے روزگاری 30% سے زیادہ ہے۔ یہ ہے آپ کا مستقبل۔ آپ اپنے مستقبل کو، اس کی زندگی، اس کے کیریئر کے شروع میں کیا دے رہے ہیں؟ مایوسی، ناکامی، اندھیرا۔ تو کس طرح یہ ملک آگے بڑھے گا؟ تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، آپ کے وسیلے سے گزارش کرتا ہوں ہر اس شخص سے جو کوئی صاحب سوچ رکھتا ہے، جو طاقت پہ غاصب ہے، کہ بیٹھو، اس ملک کے لوگوں کے ساتھ بیٹھو، اس ملک کے لوگوں کا درد سمجھو، اور وہ فیصلے کرنے میں ہمارا ساتھ دو جو اس ملک کے غریب کے حق کے فیصلے ہیں۔ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ دنیا جہاں میں تاریخ گواہ ہے کہ ممالک آگے بڑھے ہیں، قومیں آگے بڑھی ہیں، لیکن ایسے نہیں، جبر کے ذریعے نہیں، جھوٹ کے ذریعے نہیں، فساد کے ذریعے نہیں، گولی چلا کر نہیں۔ خاص ہے، میں کہتا ہوں، علامہ نے کہا تھا ترکیب رسول ہاشمی، میں کہتا ہوں پاکستانی قوم کی ترکیب بھی خاص ہے۔ آپ ڈنڈے اور جبر کے ذریعے ہمیں نہیں دبا سکتے۔ پاکستان کی ایک روایت ہے، ایک تاریخ ہے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے اسلاف نے آزادی کی جنگ لڑی، سڑکوں پر لڑی، بات کر کے لڑی، بلا خوف بات کر کے لڑی، جیلوں میں بیٹھے، جیلوں میں بھی کتابیں لکھی، خط لکھے، مراسلے لکھے، نظمیں لکھی، حضرت موہانی ہو یا ظفر علی خان ہو، باہر بھیجا سب کچھ، اپنی قوم کو پیغام دیا اور آگے بڑھے۔ آج اگر آپ یہ چاہیں کہ اس ملک پر قبرستان کی خاموشی طاری کر دی جائے، ہم سب خاموش ہو جائیں، ہم سب کو مار پیٹ کے کال کوٹریوں میں پھینک دیا جائے اور ملک ترقی کرے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ ہم اور کوئی ملک ہو سکتا ہے کہ وہ جبر کے ذریعے ترقی پا سکتا ہو، لیکن پاکستان اور پاکستانی قوم جبر کو قبول نہیں کرے گی۔ جو آزاد کشمیر میں ہوا، جو راولہ کوٹ میں ہوا، جو گلگت بلتستان میں ہوا، اسلام آباد میں ہوا، ڈی چوک میں گولی چلی، سرینا ہوٹل کے سامنے گولی چلی جب امام خامنہئی کی شہادت ہوئی، آپ نے ہر سطح پہ ہر لمحے گولی چلائی ہے۔ آپ ایک خونخوار ریاست بن چکے ہو، خدا کے لیے اب بس کرو۔ اس خونخواری سے یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ آپ کو بیٹھنا ہوگا، آپ کو ہمیں سننا ہوگا، پاکستانی قوم کو سننا ہوگا۔ آگے بڑھنے کے راستے ہیں، بات بہت طویل ہے، کی جا سکتی ہے، معیشت کے ہر پہلو پہ بات ہو سکتی ہے۔ مفتاح صاحب کرتے ہیں، سنتا ہوں میں ان کی بات، لیکن جہاں میں کچھ ان سے اختلاف کرتا ہوں، بہت آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کم کرو، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں نہیں مانتا کہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کم کرنا، صوبوں سے پیسہ چھیننا ناگزیر ہے۔ یہ تو اور تباہی پیدا کرنے والی بات ہے، غریب کو غریب تر کرنے والی بات ہے۔ جو صحت نہیں پا رہا اس کی صحت چھیننے والی بات ہے، جو تعلیم نہیں پا رہا اس سے مزید تعلیم چھیننے والی بات ہے۔ ہمیں وہ حل ڈھونڈنے ہیں جو گہرے ہوں، جو دیرپا ہوں، جس میں ہم تعلیم بھی دے سکیں، ہم صحت بھی دے سکیں اور ہم ترقی بھی کر سکیں۔
تو ہم سب کو سوچنا ہے اور ہم سب کو یہ عزم کرنا ہے کہ ہم جبر کو نہیں سہیں گے. ہم نے عوام کی بات کرنی ہے, غریب کی بات کرنی ہے, اور اس کے لیے ہم کھڑے رہیں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ.